بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنین غیر مسافحین صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی آلہ الکرام رکنہ الکریم آلہ و اصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شوہردار عورتیں حرام کی گئی ہیں، یہ اللہ کا فریضہ ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور حرمت کو بیان کرنے کے بعد حلت کا ایک قانون دیا کہ جتنی حرام چیزوں کی تفصیل اور ڈیٹیل تمہارے سامنے رکھی گئی ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں سب سے شادی کرنا حلال ہے، جس پر پوری تفصیل حدیث اور فقہا اور تشریحات اسلام کے آئینے میں بتا دی گئی کہ اشیاء میں اصل جو ہے مباح ہونا ہے، پاک ہونا ہے، جائز ہونا ہے۔ جب تک کہ کسی بھی چیز پر حرمت کی نفی یا نہیں وارد نہ ہو اس چیز کو اس وقت تک حرام نہیں کہیں گے۔ نیچرلی طور پر چیز جو ہے حلال ہوتی ہے، نیچرلی۔ کئی آیتوں سے گزشتہ درس میں نیٹ پہ بھی اسی لیے اسلام میں حلال و حرام کا معیار بھی مان لیا ہے، نیٹ پہ آپ دیکھیں زیادہ جگہ۔ اور اسی بیس پر میلاد النبی ہے، 11ویں ہے، فاتحہ ہے، نظریات جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو حلال اس لیے کہا گیا کہ قرآن پاک میں حرام کردہ چیزوں کا ڈیٹیل اور اس کی تفصیل پیش کرنے کا رب کا حکم بھی ہے، وعدہ بھی ہے، اور ان چیزوں کا حرمت کے اعتبار سے بیان نہ ہونا ہی حلال ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے کہا تھا جو حرام ہے اس کا ڈیٹیل اس کی تفصیل میں بیان کر رہا ہے۔ تو اب جو حلال حرام کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب مباح ہیں اور حلال ہیں۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو مباح اور حلال ہوتی لیکن قابل استعمال نہیں۔ اب گھوڑا دیکھیے، مباح ہے، حلال ہے، لیکن قابل استعمال نہیں کر سکتے۔ روایتیں لوگ لاتے ہیں، حدیثیں لوگ لاتے ہیں، یاد رکھیے گا قرآن اور حدیث کے بیان کرنے کا محل وقوع ہوتا ہے، یعنی کب تک بیان ہوا، کہاں تک بیان ہوا، یہ قیامت تک اس کا دائرہ ہے یا وقتی طور پر دائرہ ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں، یہ نکاح متعہ، ٹیمپروری نکاح اس کو بولتے ہیں، وقتی طور پر نکاح 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے، شیعوں کے یہاں یہ طے ہے۔ حالانکہ آج آپ رش کریں گے کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ خیبر کے موقع سے ٹیمپروری نکاح کو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے منع فرمایا، علی سے روایت ہے۔ علی، حضرت علی راوی ہیں، غور کریں۔ جو لوگ علی کو پورے احاطے کے ساتھ سمجھنے اور ماننے کا دم کرتے ہیں وہ علی کی روایت، ان علی کن قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی زمن الخیبر عن المتعہ، یہ جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متعہ سے، ٹیمپروری نکاح سے، وقتی نکاح سے منع فرمایا خیبر کے موقع سے۔ اب آپ بتائیے اس سے پہلے اس کا کیا مطلب ہوا کہ نکاح متعہ حلال تھا؟ یہی نا مطلب ہوا کہ جب منع فرمایا تو خیبر سن 7 ہجری کی بات ہے۔ اب 7 ہجری سے لے کر کے ادھر آپ 12-13 سال لیں اور پھر ادھر 7 سال لیں، 12-13 سال ملا کر کے 20 سال کا قریب عرصہ، 19 سال 18 سال 20 سال کا عرصہ ہو۔ تو اب اگر کوئی صرف یہ لے نکاح متعہ نبی سے ثابت ہے، ارے یہی پر پھنستے ہیں لوگ۔ نبی سے ثبوت کا جو دائرہ ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ ایک ہے دائرہ تعبیدی یعنی ہمیشگی کا دائرہ، اور ایک ہے دائرہ توقیتی وقتی دائرہ۔ یہ وقتی دائرہ ایک چھوٹی سی بات ہے، 2 بہن ہے، ایک شخص نے ایک بہن سے شادی کر لی، اب دوسری بہن حرام ہے، لیکن اگر ایک بہن جو شادی کیا تھا وہ انتقال کر گئی یا مطلقہ ہو گئی یا طلاق دے دی، ان تینوں صورتوں میں یہ 2 جتنی بھی صورتیں یعنی الگ ہو گئی کسی بھی طرح سے، تو اب دوسری بہن سے شادی حلال ہے۔ اب آپ بتائیں کوئی صرف یہ آیت لے لے کہ 2 بہن کو نہیں رکھ سکتے، 2 بہن سے نکاح نہیں کر سکتے،
تو وہاں پر قرآن تو کہہ رہا ہے کہ 2 بہن سے نکاح نہیں کر سکتے، لیکن مراد یہ ہے وقتی طور پہ ایک دم بالکل ساتھ ساتھ ایک دم ایک محفل میں ایک مجلس میں ایک وقت میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو یہی ہے کہ رسول اللہ نے کیا کیا فاتحہ علی اللہ کے نہیں بولتے، رسول اللہ نے میلاد کیا کیا، ارے آپ کو دیکھنا کہ رسول اللہ نے کیا کیا اور آپ کو اصول کیا دیا، ضابطہ کیا دیا۔ قانون ساز ہے رسول، قانون عمل کرنا تو یہ تو بات کے پہلو ہے، قانون بنانے والے ہیں رسول، اور تم پوچھ رہے کرے کیا، تو قانون عامل کا پہلو نظر آ، قانون بنانے والے قانون ساز ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بات نمبر 22 میں اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو وہ اپنی ایڈیٹنگ کرے۔ رسول فیصلہ فرمانے والا، فیصل ہے، حاکم ہے، جج ہے، لہٰذا ان کو وہ کرے کیا، یہ آپ نے کسی جج سے آپ نہیں پوچھ سکتے آپ کرے کیا، نہیں پوچھ سکتے آپ۔ تو یہ ہوتا ہے دائرہ دیکھنا چاہیے۔ اسی قرآن پاک کی آیت کریمہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 میں وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم سے میں نے تفسیر الجیلانی اور دیگر تفاسیر سے بتایا تھا کہ الاصل فی الاشیاء اباحۃ، کہ اشیاء میں نیچرلی چیز میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں اصل جو ہے، ریئلٹی جو ہے اباحت ہے، یعنی مباح ہونا ہے، پاک ہونا ہے، حلال ہونا ہے۔ ایسے ہی اب آپ دیکھیں گے تو انفرادی طور پر جب چیز مباح ہے تو اجتماعی طور پر بھی چیز مباح ہی ہے، سمجھ رہے، اجتماعی طور پر ایک دم اس کی چھوٹی سی مثال، چاول حلال ہے، سبزی حلال ہے، دال حلال ہے، پانی حلال ہے، سب حلال ہے، اس کو ملا دیں گے تو حرام نہیں ہوگا، یہ ہے سب۔ تو رسول پاک کا ذکر حلال ہے، دھیان دیجیے گا، سلام حلال ہے، توجہ دے رہے، کھانا پر بسم اللہ پڑھنا حلال ہے، قرآن کی آیتیں پڑھنا حلال ہے۔ اب سب کو ملا کر کے 10 آیتیں پڑھ دیں، اجتماعی طور پر پڑھ دیں، یہ حرام کیسے ہو جائے؟ یہ انفراد کو دیکھنا، اس کے بعد اجتماع پر کسی کا فتویٰ لگانا چاہیے، یہ ہوتا ہے پیس۔ افسوس ہوتا ہے ریئلٹی آپ دیکھیں گے نہیں، جی نہیں پائیں گے آپ، ریئلٹی آپ دیکھیں گے۔ تو ابھی دیکھیے میں ایک مثال دوں گا اور ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے بڑی اہم بات آ رہی ہے آج، کہ اس کے ماں سوا جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنی بھی لڑکیاں ہیں، سب حلال ہیں جو حرام بیان کی گئی۔ ان تبتغوا باموالکم، کہ اے شادی کرنے والوں مال کے ذریعے سے اسے تلاش ہو۔ مال کے ذریعے سے مراد یعنی مہر کے بغیر نہیں کر سکتے نکاح۔ مہر نام لیں نام نہ لیں، میں بتا چکا ہوں، اگر نام نہیں لیے تو مہر مثل واجب ہے، اور نام لیے تو مہر واجب ہے، جتنا بات پورا بتا چکا ہوں۔ ان تبتغوا باموالکم کی قید سے فقہا فرماتے ہیں کہ جو چیز قیمتی ہو، مالی چیز ہی مہر میں متعین کر سکتے۔ ایک حدیث میں، اور دیکھیے گا ذرا سی لاچاری دیکھیے، حدیث مطلب اہل حدیث وغیرہ اپنے آپ کو جو کہتے ہیں وہ لاچاری دیکھیے اس کی۔ قرآن حدیث پاک میں ہے کہ ایک صحابی آئے کہ شادی کرنا، ہاں شادی، ان کو پورا ڈیٹیل بتا رہا ہے، اشارہ بتا رہا ہوں اس میں ہے، کہا کہ مہر کا پیسے ہیں، مہر ادا کرو۔ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ قرآن کی آیتیں فلاں فلاں تمہارے کو یاد ہے؟ ہاں جو یاد ہے، ہاں ہے، تو جاؤ قرآن کی جو آیتیں یاد ہیں، جو سورہ یاد ہیں، اس کے بدلے میں یعنی وہ سکھا دینا تم اپنی بیوی کو، اس کے بدلے میں تم نکاح کر سکتے ہو۔ اب آپ یہاں پر تو ماشاءاللہ سبحان اللہ نکل رہا ہے مجھ سے، لیکن کیا آج کی تاریخ میں نوجوان ایسا کر سکتے ہیں؟ قل اللہ پڑھ کر کے کہتے ہیں ہاں قل اللہ مہر میں نکاح ہے، نکاح میں مہر قل اللہ پڑھ پاتے نہیں۔ مہر کے لیے مالی چیز ہونا ضروری ہے، قیمتی۔ عربی میں فقہا بولتے ہیں یصلح مہرن ما یصلح ثمنا، جو مہر اسی چیز کی صلاحیت بننے کی رکھتا ہے جو قیمتی ہو، ثمن بننے کی، جس کے اندر صلاحیت، ثمن سا سے قیمتی، قیمت بننے کی صلاحیت ہے۔ لکڑی بھی دے دی تو مہر بنا دے گی؟ نہیں نہیں نہیں، وہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے مقام مخصوص شوہر کے لیے حلال ہے، بس وہی تو مالی چیز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ سے یہ جو یہ حدیث ایڈ کریں گے نہیں، وہ نبی کا اختیار تھا، وہ صحابی کے لیے خصوصیت تھی۔ کئی ایسی حدیثیں ہیں تمہارے لیے یہ جائز ہے تو ان کے لیے جائز نہیں ہے، کئی ایسی حدیثیں۔ تو آپ صرف حدیث کو نہیں دیکھیں گے، میں ہمیشہ حضرت امامہ جو حضور کی نواسی ہے، اس کی مثال بخاری کی میں دیتا ہوں، میری کتاب بدعت کی حقیقت میں بھی اس کو ظاہر کیا میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب جو بیٹی ہے ان کی بیٹی کی بیٹی، یعنی آپ کی نواسی، حضرت امامہ کو اپنے کاندھے پر لے کر آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب آپ سوچئے، یہاں تک کہ جب پوری نماز وغیرہ اقامت کہی جاتی ہے، مصلی پہ جاتے تو آپ بازو میں کھڑا رکھتے۔ وہ بیٹی ویسی ہی تھی، آج کے بچے کے سرکار نے کہ ہمارے سامنے آ جائے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو کاندھے پہ رہتی، لیکن رکوع میں جب جاتے تو کاندھے سے اتار کر کے نیچے کھڑا کر دیتے، پھر جب رکوع سے اٹھتے تو پھر کاندھے پہ رکھ لیتے، پھر جب سجدے میں جاتے تو اٹھا کر کے رکھ دیتے۔ اب صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اب عمل کرتے تو کوئی بھی بغیر مطلب جو نانا ہے وہی نماز پڑھنا پڑے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ ریئلٹی اسلام سے جو بھاگتے ہیں تو کہ ایسا کرے کیا ویسا کرے گا، تو کرے جو ہے وہ سارا عمل امت کے لیے واجب ہو جائے تو پھر سب سے مطلب بھاری امت نظر آئے گی، ایزی دین کہاں رہے گا؟ تو موسیٰ اور عیسیٰ کی شریعت سے بھی زیادہ سخت اور ڈیفیکلٹ ہو گئی، صحیح ہے؟ لہذا یہ دھیان میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، کسی بھی چیز پر بدعت ہے یا حرام یا کسی بھی چیز کا فتویٰ منفی طور پر نگیٹو طور پر لگانے سے پہلے ریئلٹی جو اسلام کی ہے اس کو دیکھنا، قانون اور ضابطے کو دیکھنا، اگر نہیں دیکھیں گے تو خود بھی پھسلیں گے، دوسرے کو بھی پھسلیں گے۔ تو یہ مالی چیز ہونی چاہیے مہر میں۔ آج کی تاریخ کے حساب سے چونکہ قرآن پاک ہر زمانے کے لیے ہے تو آج کے زمانے کے لیے بھی آج کی تاریخ کے حساب سے دھیان رکھنا، آپ کچھ بھی دے دو اپنی بیٹیوں کو، میں تو بار بار کہتا ہوں اور ماں باپ اپنی بیٹیوں کو حصوں سے محروم نہ کرو۔ تم کیا سوچتے ہو کہ بیٹوں سے تمہاری نسلیں چلیں گی؟ نہیں، رسول پاک کی نسلیں بیٹیوں سے چلی، بیٹیوں سے نہیں بیٹی سے چلی، حضرت فاطمہ سے نسل مصطفیٰ چلی۔ تیری نسل نبی کی نسل سے بھی زیادہ بہتر ہے، خدا کا منشا تو دیکھ۔ اس لیے تم بیٹے کو ترجیح مت دینا کہ ہمارا ونش چلے گا، یہ سب ہندوازم ہے، یہ سب تو بیکار کی چیز ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو ارتداد ہے، یہ شرکیہ پہلو ہے۔ بیٹیوں کو حصوں سے مطلب محروم نہ کرو، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ ساس سسر دیتے ہیں نا مہر کا پیسہ، اس لیے مہر کے جو مسئلے ہیں، اگر مہر جو ان کا جو متعین ہے، یاد رکھیے گا آپ حلال نہیں ہو رہے ہیں، بیٹی حلال ہو رہی ہے اس پیسے سے۔ جملے پہ غور کریں آپ، 20,000 روپیہ جو مہر متعین ہے شوہر کے لیے، بیٹی حلال ہے۔ اب آپ نے سیب خریدا ایک جا کر 5 روپے میں، تو دوسرے نہیں کھا سکتے آپ کی اجازت کے بغیر، آپ اس کے مالک ہیں تو آپ کی اجازت ہونا۔ بیٹی اگر مجبوری طور پر، اب تو وہ کہے گی ارے اتنا دے رہے ہیں، میرے کو فریج دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں، 20,000 50,000 یہ کیا ہے، وہ کہے نہیں، لیکن یاد رکھیے گا خبردار یہ اس کا حق ہے، مکمل طور پر اس کو آپ دے دو، مکمل طور پر۔ وہ مہر کا پیسہ یہ صرف اور صرف بیٹی اس کی مالک ہے، صرف بیٹی مالک ہے۔ اگر وہ بالغ بیٹی کی اجازت کے بغیر آپ نے خرچ کر لیا تو اگرچہ وہ مطلب یہ کہ اکراہن کرہن وہ معاف کر دے، لیکن گرفت میں آئیں گے آپ، کیونکہ بغیر اجازت کے آپ نے خرچ کیا۔ وہ مالک ہے مہر کے پیسے کی، وہ مالک ہے، دھیان دیجیے ایک بات۔ اور دوسری سب سے جو اہم بات ہے، خبردار جو بھی ماں باپ ہیں، اتنا پیسہ یا اتنا جہیز وغیرہ میں خرچ نہ کیجئے کہ آپ کا سگا بیٹا یا خود آپ جب زندہ ہو تو بولنے پہ مجبور ہو جائے کہ ہم نے تو اتنا دیا ہے۔ نہیں، مطلب کہنے یہ جا رہا ہوں کہ جو حصہ تمہارے پاس تمہارے مال میں اس کا متعین ہے اس کو جہیز میں ہی دے دو۔ آپ اپنی شان بلند کرنے کے لیے اتنا خرچہ مت کر دو کہ اس کے صحیح حصے سے بالکل ان کو محروم کرو۔ اس کا جو حصہ ہے باپ ماں کے، اس میں 1 روپیہ بیٹے کا ہے تو 50 پیسہ بیٹی کا ہے، 1 لاکھ اس کا ہے تو 50,000 ہے بیٹی کا، تو وہ دے دو آپ کے بیٹی، یہ تیرا حصہ ہے۔ کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، کبھی اختلافات نہیں ہوں گے، اور بولنے کا بھی حق آپ نہیں رکھتے ہو، کیونکہ وہ اپنا حصہ اللہ کی طرف سے جو متعین ہے وہ لے گئی ہے۔ وہ ایک بات دھیان دیجیے، تو نہ تو ساس سسر جو ہے مطلب یہ ٹارچر کریں کسی بنیاد پر، نہ ماں باپ اس کو اپنے حق سے بے دخل کریں۔ جتنا خرچ کرنا ہے یہ خرچ اپنی شان کو اور اپنے اسٹیٹس کو قائم رکھنے کے لیے آپ کر رہے ہو۔ کس نے کہا ہے آپ کو؟ نہ اسلام کا کوئی بھی حصہ نہ نبی سے ثابت ہے نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ تم ایک شادی میں اتنا خرچ کرتے ہو کہ نبی نے 11 شادی میں اتنا خرچ نہیں کیا، ایک شادی میں اتنا خرچ کرتے، کس نے کہا ہے؟ یہ سارا ایک دم ہندوانہ رسم و رواج ہے۔ نکاح تو صرف قبیلتوں اور اوجبتوں کا نام تھا، تم نے قبول کیا، تم نے قبول کیا، 2 گواہ ہو گئے۔ اس کا اتنا نبی نے فرمایا کہ نکاح کو اتنا آسان کر دو کہ زنا ختم ہو جائے، یہاں الٹا ہو گیا، زنا اتنا آسان ہو گیا کہ نکاح ہی ختم ہو گیا۔ صحیح ہے؟ ابھی آگے میں آیت کریمہ سے بتاؤں گا میں کہ کیسے ہے، کیونکہ کچھ پوچھ رہے ہیں قرآن میں جی مہر اور حصہ
ورثہ کی تقسیم کے سلسلے میں اتنا ڈیٹیل ہے، ماشاءاللہ، زور سے بولیے. ہاں اتنا اچھا ہے جی. مگر جب بات چیت ہوتی شادی کے سلسلے میں تو مہر کی تو سب سے لاسٹ تھنگ ٹو بی ڈسکسڈ. اس کی وجہ کیا ہے کہ بات چیت کرنے والے خالص دنیاوی فکر کے ساتھ یا خالص دنیاوی لوگ بیٹھتے ہیں. کسی بھی آپ دارالفتہ کے مفتی کو آپ بلا کر کے، شرعی قاضی کو آپ بلا کر بٹھائیں، اسلامی بات اگر وہاں پر کریں تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے. اب دنیاوی بات وہاں پر بیٹے کو بھی نہیں بیٹھنے دیتے ہیں. بڑے بڑے بات آئے، ہاں تم لوگوں کا کام نہیں ہے، واہ واہ، لگتا ہے شادی نوچ کر رہے ہیں. ہاں کوئی رائے بھی نہیں لیتے. کہنا واقعی اتنا ڈیٹیل، اتنی تفصیل ہے، مطلب اشارت النص بھی نہیں ہے. اشارت النص کا مطلب آیت قرآنیہ اشارہ بھی نہیں کر رہی ہے، ڈیٹیل اور تفصیل بول رہی ہے کہ اتنا دینا، اتنا دینا، ایسا دینا. میں پوچھتا ہوں کہ 20,000 روپے کی فریج کس نے لا کر کے کہا تھا آپ کو؟ اگر بیٹی نے کہا بھی تھا تو وہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، حقدار ہونے کی حیثیت سے نہیں، اور آپ لا کر کے بھی دے رہے ہیں تو باپ ہونے کی حیثیت سے. تو یہ حیثیت آپ کی عزت و وقار اور شرافت نفس کی حیثیت ہے. لیکن وہ جو 50,000 1 لاکھ کا جو آدھا ہے وہ تو اس کا حصہ ہے، اور حصے میں 1 روپیہ بھی دخل اور خیانت کریں گے تو ہدایت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ. ایک بھی حصہ اگر آپ چھوڑ دیں گے. آج ہم کو بولتے ہیں کہ یہ قبضہ کیے ہوئے، وہ قبضہ کیے ہوئے، تم ہمارے اسلام کی بات کرتے ہو. بڑی اچھی حدیث آ گئی بخاری شریف کی، سبحان اللہ. آج بولتے ہیں نا یہاں قبضہ کر کے مسجد بنائے، وہاں قبضہ کر کے مسجد بنائے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مومن کبھی قبضہ نہیں کر سکتا، کبھی غصب نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کے پاس واضح تعلیمات نبویہ ہیں کہ نبی فرماتے ہیں جو شخص ایک بالشت بھی کسی اپنوں کی زمین کو قبضہ کرے گا، 7 زمین تک میدان قیامت میں، قیامت کے دن 7 زمین تک اس کو دھسا دے گا. 7 زمین تک دھسا دے گا. ایک بالشت بھی جس نے قبضہ اور غصب کیا، غصب ایک بالشت. تو اسلامی تعلیم یہ ہے، کوئی کرتے ہیں تو وہ اس کا عمل دخل ہوگا، اور اسے اسلامی نام نہ دو، اسے مسلمانی نام نہ دو. مسلمان وہ ہے جو غصب نہ کرے، مسلمان وہ ہے جو خیانت نہ کرے. یہ مسلمان کی شان ہے. وہ گھر لے لے، یہ گھر لے لے، ایسا نہیں. اعتماد میں لائیے آل اولاد کو، اور اعتماد میں مجبوری کا نام نہ ہو. مجبوری کا نام نہ ہو. مجبوری کیوں ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کو دیکھتے ہیں محنت مشقت کر کے، اور دینی تعلیمات سے دور ہے ہماری بچیاں، تو دیکھتے ہیں ٹھیک ہی جو ہے نا، میں تو اب دوسری جگہ کی خدمت کروں گی، اب بھابھی آئیں گی تو اب یہاں خدمت کرنا، تو ٹھیک ہے بھائی کا تو ایسا کیسے ہوتا؟ تو اپنا حق لے جا، یہ تیرا حق ہے. اور اگر اپنا حق نہیں لے جانا ہے تو پہلے لے لے اور دے دے. عزت سے باپ کو دے دے، عزت سے ماں کو دے دے، عزت سے بھائی کو دے دے. تیری شان یہاں بھی بڑھے گی، آخرت میں بھی بڑھے گی. لیکن تو احسان نہیں دیتا نا. یہی جھگڑے کی بات ہے. یہاں پر جو جھگڑے ہوتے ہیں، ہمارا جب 50,000 میں عزت بچ رہی ہے، دینی بھی دنیاوی بھی، تو آپ 2 لاکھ خرچ کر دے رہے ہو، لیکن عزت نہیں بچ رہی. وہ بہن جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا کہ جانے سے پہلے کوئی تحفہ خرید لیا کرو بہن کا، اور آج اگر بہن آ جاتی ہے بہنوئی کے ساتھ، کتنے دن رہتی ہے کیا ہے؟ ہاں ارے انڈا بھی نہیں ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، اب کیا کھلانا کہ کیا؟ وہ فرشتے ہیں کیا؟ دال کھانا بنا ہے، دال کھانا دو. وہ الگ کوالٹی کیا؟ میں کسی کا داماد بن گیا تو انسان نہیں ہو کیا؟ اپنے گھر میں دال کھانا نہیں کھایا؟ جو بنا ہوا ہے عزت و آبرو کے ساتھ پیش کرو. آپ جو بمشقت تکلف جسے کہتے ہیں، اسلام میں اس کی اجازت ہرگز نہیں، اس کی ہرگز اجازت نہیں. خبردار. اب آپ غور کیجیے کہ مالی ہونی چاہیے. اب آگے جو آیت آ رہی، محسنین، نکاح میں احسان، سواد سے احسان بولتے ہیں پاک دامنی. نکاح میں پوترتائی، تہذیبیت، ثقافت، عفت، طہارت، پاکیزگی، یہ ہونی چاہیے نکاح میں. وہاں کرے تو ہاں اس کے پاس اتنی زمین ہے، اس کے پاس اتنی دکانہ ہے، اس کے پاس ایسا ہے، اس کی عمر کم ہے، یہ خوبصورت ہے. یہ سب جہاں اگر آپ کے دماغ میں آئے تو نکاح فضولی بربادی والا نکاح. محسنین فرما رہا اللہ تعالیٰ کہ حلال ہے، مالوں کے ذریعے سے تلاشو، لیکن محسنین، پاک دامنی کی خواہش کو، کہ اللہ وہ نفس جو شرارت کرنے پر آمادہ تھا، پروردگار تو نے ایک اللہ کی بندی، تو نے اپنی ایک بندی ہمارے حوالے کر دیا، اب میں جو عمل دخل کروں گا وہ عبادت کہلائے گی. اب شرارت نفس نہیں، اب ناپاکی نہیں، اب عبادت کہلائے گی. تو یہ پاک دامنی خیال میں ہو. ایک تو یہ بات ہے.
اور دوسری جو بات اہم بول رہا ہوں کہ کر لو نا یار، دیکھا جائے گا، کون تو ہے نہیں، ان کے پاس بیٹا بھی نہیں ہے، ایک ہی بیٹی ہے، سارے مرنے کے بعد تو ہو گیا، ابھی شادی بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد تو سب اپنے چھوڑتا، لگتا ہے ان کو مرنا ہی نہیں ہے، باپ دادا کو مارنے پہلے. تو یہ سب بیچ میں آ رہی. خبردار خبردار، نکاح میں صرف اور صرف پاک دامنی خیال میں. گزشتہ درس میں بھی ایک جملہ کہا تھا میں نے، گلف میں جو بچے رہتے ہیں اس کا کردار، اس کی سیرت، اس کی عظمت و عزت، اس کی عفت، کوئی بیک گراؤنڈ چیک آپ نہیں، بایو ڈاٹا لا کر دے دیا، اسٹیٹس دیکھتے ہیں کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہے، کیا کرتے وہ، ہاں سعودی ریال 50,000 ریال ہے تو 10,000 ریال ہے، ہاں دیکھ چھوڑو. ہوم منسٹر تو پہلے بول دیتی دیکھ چھوڑو، ارے وہ نہیں ایسا سنی تھی، ان کے 4-5 افیئر ہیں، ان کے 4-5 ایسے ہیں، ویسا ہوا. ارے اللہ تعالیٰ جو ہے شادی کے بعد سب ٹھیک کر دیتا ہے، جملہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دیتا ہے. اور اگر کوئی عزت دار 5,000 10,000 روپے والا عزت دار بہترین سماجی سطح پر بھی عزت ہے، اللہ کے یہاں بھی تقویٰ پرہیزگاری کی عزت ہے، وہ رشتہ آیا، ایک خیال ہے کہ بیٹی تم خود نہیں کھا سکتے، ہماری بیٹی کو کیا کھلاتے. اب یہاں پر وہ جملہ نہیں بولیں گے کہ نہیں نکاح پہلے کرا دیتے ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے غریبی کو امیری میں بدل دے گا. یہاں نہیں بولیں گے، وہاں بولیں گے بد کرداری کو بدل دے گا. اللہ کی قدرت وہاں نظر آ رہی ہے ان کو، اور یہاں غریبی کو امیری میں بدل دے. نبی نے فرمایا تھا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، اگر صلاحیت ہو نکاح کرنے کی، صلاحیت کا مطلب تمہارے پاس کیپیسٹی ہو، چوڑی کے لیے ماں سے پیسہ مت مانگنا، علم کے لیے باپ سے پیسہ مت مانگنا، کھانے پینے کے لیے ادھر ادھر سے قرضہ نہ لینا. اگر کیپیسٹی ہو تو نکاح کرو، اور نہیں کیپیسٹی ہو تو روزہ رکھو. دیکھیے رسول فرماتے نہیں کیپیسٹی ہو تو روزہ رکھو، قرضہ لو نہیں کہا. سمجھ رہے نا، قرضہ لے لیتے ہیں دوسرے دن سے جھگڑے شروع ہو جاتے. تو نبی کی جو تعلیمات ہے، اسلامی تعلیمات پر کہاں عمل ہو رہا، اسی لیے گھر گھر تباہ و برباد ہے. رشتہ سے پہلے مست رشتہ رہتا، رشتہ ہو گیا تو ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، خاندان پورا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. اللہ بچائے. کہنا یہ ہے کہ محسنین، احسان پاکیزگی نیتوں میں ہو. میں آج کل کھل کر اس لیے بھی بولتا ہوں، میں نکاح میں نے کیا ہے الحمدللہ ایسا، اس لیے میں بولتا ہوں تاکہ آپ بیک گراؤنڈ بھی کبھی چیک کریں تو الحمدللہ پکڑے نہیں، اور عام مولویوں کی طرح نہیں بولے ہیں انہیں تو ایسا کر کے آپ دوسرے کو درس دیتے ہیں. ہاں اس لیے پہلے نہیں بولتا تھا، پتا نہیں میرے ماں باپ بھی ٹھیک کچھ کرے تو ہو، لیکن آپ نے ایک دم بالکل الحمدللہ وہ لباس جو میں نے روضہ رسول پر رکھا تھا، وہ امامہ جو روضہ رسول پر رکھا تھا، وہ کرتے، وہ چپل، سب کچھ میں نے مدینہ میں رکھا، وہ کپڑا پہنا. تو ہمارے سچور صاحب بولنے لگے آپ شیروانی پہن کے دینا. میں نے کہا مدینہ کا کپڑا اور آپ کا شیروانی کمپیئر کیجیے، تو چہرہ نیچے کر لیا. پہنو گا بعد میں، کار لا کر کے دیے، بیکار کر دیا میں نے. کہا سب کو جا کر کے جتنی بھی عورتیں ہیں اس پر بیٹھو جا کر کے، اور جتنے بھی مطلب یہ کہ میں نے سب سے فردن پوچھا تھا جو بھی بے وضو ہیں آپ میرے ساتھ مت جائیے. جتنے بھی باوضو حضرات تھے سب کو میں نے مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے ہوئے پیدل گیا تھا، تو محلے ہی میں ہمارا خطرہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی، پھر جا کر کے اپنے سے اپنا خطبہ پڑھا، اور اپنے جو ہمارے پیر کے جو مطلب خلیفہ ہیں ان سے ایجاب و قبول کروا. اب آپ غور کریں. اور اس کے بعد پورے ریتی رواج جس کو بولتے ہیں نا، تو امی آ کر میرے کو بول رہی ہے کہ چلو ریتی رواج کرنا ہے. وہ بہار یو پی میں وہ سندور وغیرہ کا مسئلہ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ، مجھ سے آ کر کے بول رہے ہیں رسم و رواج، جا کر کے بول دو کہ میں جا کر کے ظہر کی نماز پڑھنا ہے اس کے ساتھ. اب وہ ان کی بیٹی نہیں، اب وہ میری بیوی بھی ہو گئی، تو ظہر کی نماز میں نے ساتھ پڑھا. اب آپ اس کے بعد جو کرنا ہے آپ کو، یہ ہے پورا ڈیٹیل. اب میں کھل کر کے بولتا ہوں مریدوں کو، اپنوں کو، تب جا کر کے اثر ہو یا نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. لیکن کبھی عام مولویوں کی طرح نہ دیکھنا، جو پیغام جو ریئلٹی دی جاتی ہے اسلام کی، عام مولویوں کی طرح نہیں کہ ہاں خوب فضول خرچی، اور جب اپنی بیٹی کی شادی آتی تو ایسا قالین بچھاتے کہ معلوم ہوا کہ وہ قیصر روم آنے والے ہیں. ایسے قالین بچھاتے اور جوتے پہن کر کے چڑھ جاتے ہیں محفل نکاح میں. یا اللہ، نبی کی سنت والی محفل ہے وہ جہاں فرشتے آ کر دعا کر رہے ہیں، وہاں جوتے پہنے ہوئے، اور نماز ٹائم نہیں پڑھتے اس لیے کہ وضو کرنا پڑتا. وضو کرے تو میک اپ خراب ہو جاتا ہے. تو دیکھ نا ایسا. اب اگر نماز نہیں پڑھے پھر ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرے کو سلامت رکھے، مارتا نہ ایسا اللہ تعالیٰ سلامت کہاں سے رکھتا ہے؟ اللہ کو پوچھتے ہی نہیں اللہ سلامت رکھتا، کہاں سے سلامت رکھتا ہے؟ نہیں، ٹیمپرری چیز پر اتنا بھروسہ، اور جو نیچرلی چیز ہے، جو خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، اس پر کوئی بھروسہ نہیں. خبردار نوجوان،
عشاء کی نماز ہرگز نہ چھوڑنا، فجر کی نماز ہرگز نہ چھوڑنا، دونوں پڑھو۔ ارے آج کل تو ماشاءاللہ گیزر گرم سب کا لحاظ ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے تم تیار رہو گے تو اللہ تیرے لیے تیار رہے گا انشاءاللہ۔ کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ آپ مطلب ٹیمپروری کیوں، وقتی کیوں، فارمیلٹی کیوں؟ ناچ رہے ہیں، 1 گھنٹہ تک ناچ رہے ہیں، گھوڑے پہ ناچ رہے ہیں۔ ارے نہ مفتی کا لحاظ کرتے، نہ عالم کا لحاظ کرتے، کچھ میں انہوں بھی کھڑے ہو کر کے ارے انتظار کرتے۔ شرم آتی ہے مجھ کو، کبھی کبھی کہیں دعوت میں جاتا ہوں کھڑا رہنا پڑتا، ذرا سے رک جائیے ابھی جو ہے نا، استغفر اللہ یا اللہ، جن کے لیے مطلب یہ کہ مطلب فرشتے ویٹ کریں وارثان علوم نبویہ کے لیے، اور وہاں جو ہے کھانے کے لیے انتظار کروائے جا رہے ہیں، صرف کس لیے کہ ابھی گھوڑے سے نوشہ نہیں اترا ہے، ابھی ناچ گانا ہو رہا ہے، ابھی ڈھول تاجے تاشے بازے کا بج رہے ہیں۔ حسومت یہ بہت وہ اہم چیز ہے کہ آپ النکاح من سنتی جو بولتے ہو، نبی بھی ڈائریکٹ ناراض ہیں۔ ارے ایسی مطلب یہ کہ نکاح نہیں کرتے اور گناہ کرتے تو اتنا عذاب نہیں ہوتا جتنا تم نبی کو یوز کر کے گناہ کر رہے ہو۔ یوز اینڈ تھرو ہے، تم نبی کو یوز کر رہے ہو، رسول پاک کی شریعت کو یوز کر رہے ہو، اور کہہ رہے ہو کہ نکاح نبی کی سنت ہے، ولیمہ نبی کی سنت ہے، قرضہ لینا کہاں ہے نبی کی سنت، فضول خرچی کرنا کہاں ہے نبی کی سنت، سنت میں جو ایڈیٹنگ کر رہے ہو یہ سب کہاں ہے نبی کی سنت میں؟ یہ سب چیزوں کو ختم کرو، نہیں تو پھر نسلوں کے بارے میں سوچو۔ آپ ہم سے تو گزار لیے، نسلیں تباہ ہوں، مغربیت جو چھا گئی ہے تمہارے گھروں میں، آج ہم تمہیں دیتے ہیں، اگر ہم دے دیں زبردستی تم کو ہم دیں، کیا کوئی مورتی دیں، سونے کی مورتی دیں، ہم لوگے نہیں، فتوے لگا دو گے، کیا لے کر بیٹھے۔ لیکن آپ گھروں میں جتنے بھی سیریل دیکھ رہے ہو، کیا مورتیوں کے سامنے شادیاں نہیں کر رہے ہیں ہندو لوگ؟ جو مووی دیکھ رہے ہو، جو یوٹیوب دیکھ رہے ہو، جو جتنی چیزیں دیکھ رہے ہو، نہیں کر رہے ہو؟ کیا وہ کون ہے وہ؟ وہاں جنا گنا منسا جتنی بھی باتیں ہیں، من چوہا من منگلم، یہ سب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اگر آپ ہم پڑھیں تو فتوے کفر ہے، اور گھر میں پڑھے جائیں، ماں بتائیے بسم اللہ پڑھ کر کے دال ڈالتی تھی، پانی ڈالتے تھے، واہ واہ، والد صاحب دوری سے بولتے ہیں واہ سبحان اللہ کیا مزہ، ابھی کھائے نہیں، اور یہاں کھانے کے بعد بولتے ہیں ایسا کیسا لگا جی آج لوگ، کیوں؟ اس لیے کہ اب بسم اللہ نہیں ہے، اب گانے ہیں منہ پر، اب گانے ہیں منہ پر، بڑے اچھی فلم آئی ہے، بڑے اچھے گانے آئے ہیں، بڑے اچھے وہ آئے ہیں، یہ ہو رہا ہے گھروں کا حال۔ اور پھر کسی سے بھی آپ دعا کرو، دعا کی قبولیت جو ہے باب اجابت خدا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ دعا کو قبول کرنے والا ہے، اور اللہ پاسٹ پریزنٹ فیوچر کا محتاج نہیں، اللہ الگ ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں، جیسے صحابہ تابعین بزرگان دین قبول کرواتے تھے، ان شرائط کے ساتھ اگر آؤ گے تو اللہ جب قبول کرنے والا ہے اس میں کوئی ڈیوائڈ تغیرات نہیں ہے، تو قبول بھی اسی بیس پر کرے گا۔ ورنہ تم کرتے رہو بے وضو 60 سال نماز پڑھتے رہو، نماز تو ہوگی قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہے اگر نہیں کریں گے تو محسنینہ سے نکاح کرو، نکاح کرواؤ، پاک دامنی خیال میں ہو، پاکیزگی خیال میں ہو، غیر مصافحین، خواہشات کی تکمیل خیال میں نہ ہو۔ آج فتوے پوچھتے ہیں، مثال دے رہا ہوں، اور چونکہ یہ مسائل بھی بڑے اہم ہیں کہ اگر عورتیں پیریڈ سے ہو جائیں، اور کل شادی اور آج پیریڈ سے، تو نکاح کرنا نہیں کرنا، یہ سب مسئلے آتے ہیں۔ بچہ بیمار پڑ جائے تو نکاح کرنا نہیں کرنا، یہ جسمانی کمزوری ہو جائے تو نکاح ہے کرنا نہیں کرنا۔ یار نکاح جو ہے یہ ایک دن کی گزارنے کا نام نہیں ہے، زندگی بھر تک گزارنے کا نام ہے۔ ہماری بہن اگر پیریڈ سے ہو گئی ہے تو دوسرے مہینے پاک ہونے والی ہے، 7 دن کے بعد پاک ہونے والی ہے۔ فرض کرو ٹھیک ہے اس درمیان میں تم نے نکاح نہیں کیا، اب نکاح کرنے کے بعد اگر وہ مہینے میں پیریڈ سے آئی تو کیا کرنا؟ بھیج دینا گھر کو۔ پیریڈ تو اس کے پورے زندگی جب تک وہ طاقتور ہے، جب تک پیریڈ سے آنا ہے تو آتا رہے گا۔ لہذا خبردار 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 خبردار، کمزوری وقتی کمزوری کی بنیاد پر یا پیریڈ یا حیض وغیرہ آنے کی بنیاد پر نکاح کو ملتوی نہ کرو جو فکس کر دیے ہوا، اس بنیاد پر نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ یہ صرف نفسانی خواہشات کی طرف ذہن دوڑاتا ہے، آپ کو دائمی رشتے کی بقا نیت میں نہیں ہے، یہ وقتی خواہشات کی تکمیل۔ یاد رکھیے شوہر اور بیوی تنہائی میں 1 سیکنڈ بھی گزار لیے تو وہ شوہر اور بیوی ہے، وہ خلوت ہو گئی ہے، اب ولیمہ کر سکتے ہیں۔ یہ پوائنٹ نوٹ کرنا، ولیمہ کے لیے صرف دونوں کا ملنا ضروری نہیں ہے، دونوں کا عمل دخل ضروری نہیں ہے، تنہائی میں 1 سیکنڈ بھی اگر گزار لیے تو وہ ولیمہ کی صحت کے لیے بالکل جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟
اپنی طرف سے اپنی منطق نہ لگاؤ. یہ لاجک جو ہے یہ فکر عرب کی لاجک ہے, زمانے جاہلیت کی لاجک ہے. یہ ان تمام چیزوں کو ختم کرو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی, عموماً ساری بیویاں ایجنٹ تھی, عمر دراز تھی. حضرت سودا تو کئی موقع سے خواہش کا بھی اظہار کر دیا, یا رسول اللہ ہماری باری کو آپ عائشہ کو دے دیجیے. کیوں دے دیجیے؟ آپ جان رہے وہ نہیں سمجھ رہی ہے کہ ایجنٹ ہوں, عمر دراز ہوں. بیوی اور شوہر کے پوترتا کو سمجھو, عزت و آبرو اور وقار کو سمجھو. صرف زندگی کاٹنا, بیوی سے ملاقات کر لینا, خواہشات کی تکمیل کا نام ہرگز شادی نہیں, بلکہ نبھانے کا نام شادی ہے. دونوں سکھ دکھ سب میں شریک رہنے کا نام شادی ہے. جب تک شوہر کے پاس پیسے رہتے ہیں ماشاءاللہ شریک حیات خوشی, اور جب پیسے ختم ہو جائیں ایسا کرو جب کما کے رکھو گے نا تو پھر بلا لینا, میں بھی ممی کے پاس جاتا ہوں, اماں شریک غم نہیں ہو تم. یہ دیکھیں شریک حیات نہیں, شریک خوشی ہو تم. شریک حیات کہنا اس لفظ اور حیات کی انسینٹی ہے, اس لیے کہ حیات زندگی خوشی اور غم دونوں کا نام ہے. تو اب جب دونوں کا نام ہے تو دونوں میں آپ کو شریک رہنا. بلکہ پاک دامن بیوی وہی ہے جو تکلیف اور مصیبت میں ساتھ ہے. پوچھ حسین سے کیوں گئی ان کے ساتھ ان کی بیوی, نہیں جان رہی تھی کہ یزیدیوں سے لڑنے جا رہے ہیں. حسینی کردار کو دیکھو, محسوس کرو. رسول پاک جب جنگ میں جاتے تھے تو قرآن نکالتے تھے, اور عموماً حضرت عائشہ عموماً کسی نہ کسی بیوی کا قرآن نکلتا تھا. کیوں جاتی تھی؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ عورتوں کا کوئی کام نہیں ہے جنگیں لڑنا, یہ کرنا, لیکن سپورٹ کرنا, تکلیفوں اور مصیبتوں کے وقت سپورٹ کرنا, یہ مل رہا ہے, یہ تو درس مل رہا ہے. تو یہ ہے اسلاف کا کارنامہ. نہیں آج شاپنگ مال کے لیے واہ واہ کتنی خوشیوں کے پورے پورے جتنی بھی زینتوں کے سامان آئے سب وہ میں پہن لیں گی. آج تو دیکھیے نکاحوں میں کے پاس جانے والی لڑکیوں سے کہو, بیویوں سے کہو کہ تم سج رہی ہو, سنور رہی ہو, کس کے لیے؟ نکاح اٹینڈ کرنے کے لیے, ولیمہ اٹینڈ کرنے کے لیے. اور جب شوہر گھر میں آتا تو ایک دم بالکل ایسا لباس پہن لیتی کہ جو پہلے سے بہترین تصور اور خیال اور خواہش میں آ رہا تھا, شوہر دیکھتے ہی دھونی بھی نصیب نہ ہو. یعنی شوہر کے پاس سجنے دھجنے کا حکم تھا تو وہاں سجی اور دھجی نہیں. اس شوہر کا اگر سجنے اور دھجنے والی لڑکی کی طرف ذہن جاتا ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں, جن کے پاس سجنے اور دھجنے کا پورا حکم تھا. نبی کا حکم ہے اے نوجوان, اے شادی شدہ لڑکو, اگر تم گھر جانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے بیویوں کو انفارم کر دو تاکہ وہ تیرے لیے سوری رہے, سجی رہے. اگر الٹے پلٹے انداز میں رہے تو پتہ نہیں تیرے ذہن کہیں اور نہ چلے جائے. دیکھا تو یہ تھا ہماری بیویوں کا پوزیشن, لیکن آج الٹا ہو گیا ہے. ولیمہ اٹینڈ کریں گی تو بڑے اچھے ہیں, بہت اچھے, یہاں سے ایک دم اتنا اچھا دکھنا, کون دیے تو ہاں سسر دیے, کہاں نے ساس دیے, یہ دیے وہ دیے, ہو گیا. اب گھر آتے ہی آئے صاحب پھینکتی ہوتی پھینکتی کس کے ساتھ؟ شوہر ہے, لڑائی کرنا شروع کر دیتے جن کے سامنے سجنا دھجنا, وہاں سجتی دھجتی. یہ پوائنٹ ہے, نوٹ کیجیے. آج ہمارے نوجوان کیوں رات رات پر 2-2 بجے 3-3 بجے تک باہر رہتے اور شکایت آتی ہے لیکن آتے نہیں ہیں. کہاں سے آئیں گے؟ سر کھا لے گی, کہاں سے آئیں گے؟ وہ سر کھانے کے لیے آئیں گے. خوشیوں کے سامان نبی فرماتے ہیں جب بیوی کو دیکھو تو تمہیں خوش کر دے, سب سے بیسٹ بیوی کو اذا سرت کا رؤیت کا, جب تم دیکھو تمہارا دیکھنا, تم کو دیکھنا شوہر کو خوش کر دے, وہ نیک بیوی. دوسری حدیث جامع ترمذی میں ہے کہ سب سے بہترین اور صالحہ نیک بیوی وہ ہے جو مطلب شوہر کی دین پر مدد کرے, دین پر مدد کرے. یہ نہیں بولے ارے فلانے کی بیوی اتنا اچھا پہن کر آئی تھی, ارے جب سے آئی ہوں ایک بھی اچھا نہیں. تم اس کی بیوی ہو, میری بیوی ہو, اس کے اسٹیٹس کو دیکھو گے, میرے اسٹیٹس کو دیکھو. ارے وہ کیا پہنی ہے, وہ کیا کھا رہی ہے, وہ کیسے کر رہی ہے, اس کو دیکھ بیس بنا رہی ہے. ارے اپنے شوہر کو بیس بناؤ. شوہر ہے ہاں, اگر کسی اور کی طرح اڑا رہا ہے تب جا کر کے کچھ بول سکتے. ایسا وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ خود شروع سے ہمارے گھروں کے جو بڑے ہیں وہ دینی تعلیم, دینی تربیتیں نہیں کر رہے. آپ خود دیکھتے ہوتے گی تو بچیاں کیا دیکھیں گی؟ نہیں ٹوک سکتے, آپ نہیں روک سکتے, کیونکہ پھر روکو گے ٹوکو گے تو بیٹی بھی بولے گی آپ بھی بند کرو نا, آپ بھی سو نا. تو آپ صرف بولے میں تیرا باپ ہوں, میں تیری ماں ہوں, تو بس ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے, آپ عہدہ جما سکتے, آپ سیرت مصطفیٰ نہیں جما سکتے, نبی کی سنت نہیں جما سکتے. تو شادی میں محسنین پاک دامنی ہونی چاہیے, غیر مصافحین, صرف خواہش کی تکمیل نہیں ہونی چاہیے.
خواہش کی تکمیل کی بنیاد پر شادی مت کرنا. تم بیمار بھی رہو، شادی فکس ہے تو کر لو، عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگیوں کا آغاز کرو. الحمدللہ بیمار شادی کے بعد پڑ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ اس وقت چھوڑ دو گے؟ نہیں، علاج اس وقت بھی کراؤ گے، آج بھی کراؤ. تو اس بنیاد پر کہ شادی کے دن پیریڈ سے آ گئی، اس بنیاد پر کہ شادی کے دن ہولناکی ہو رہی ہے، بیمار ہو رہے ہیں، کمزور ہو رہے ہیں، کیا ہوتا کی تو آپ کیا سوچ رہے ہو؟ صرف ملاقات کا نام ہے. ہمارے باپ ماں بوڑھے ہو جاتے ہیں، ملاقات کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن تم سے زیادہ پیار کرتے ہیں ماں سے، تم سے زیادہ پیار محبت ہے. اس لیے نہیں کہ وہاں ملاقات ہوتی ہے یا ملتے ہیں دونوں، نہیں، ملے ہیں، زندگی ایسا سلیبس سے کاٹے ہیں کہ محبت جو ہے گھٹی میں پیوست ہو گئی ہے. مثال بن گئی. تو غیر مصافحین، خواہش کو پھیلانے کے لیے، صرف خواہش کے لیے. اچھا، اسی آیت کریمہ سے فقہا کا ایک فقہی مسئلہ بھی دھیان دیجیے گا. ٹیمپرری نکاح اس سے بھی حرام ہے، کیونکہ ٹیمپرری نکاح میں خواہشی کی تکمیل کے لیے صرف کیا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو غیر مصافحین سے امام اعظم نے ایک مسئلہ بتایا کہ نکاح متعہ کی یہ بھی آیت کریمہ دلیل ہے. ایک تو حدیث ہے ہی خیبر والی حدیث، اور یہ بھی نکاح متعہ جو ٹیمپرری نکاح ہے اس نکاح سے بھی حرام ہے نکاح ہے ٹیمپرری نکاح، کیونکہ اس میں صرف خواہش کی تکمیل ہوتی، اور خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ خبردار محسن احسان بنے رہو، پاک دامنی خیال میں ہو، نباہنا خیال میں ہو، جب تک زندہ رہو دونوں نبھاؤ اس خیال میں ہو، صرف خواہش کی تکمیل خیال میں نہ ہو. یہ تصور لے کر کے نکاح کریں گے. فمستمتعتم بہ منہن، تو جو کوئی بھی مال کے ذریعے سے نکاح کرنا چاہے عورتوں سے، فاتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کا جو ہے مہر جو ہے، ان کا جو اجر ہے فریضہ جو متعین ہے وہ انہیں دو. ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفرض فریضہ، اور جو متعین ہو گیا 1 لاکھ روپے اگر متعین ہو گیا ہے اور دونوں اتنا محبت پیار کے جملے ایک دم ماشاء اللہ ایسا ہے، اسی وقت بول دو نا، ایسا کرو نا، تمہارے جو 20,000 مہر ہے لے لو. اس وقت بولتے کیا ہے، ارے محبت محال ہے، نہیں لے لو نا، اس وقت معاف بھی کرا دو تو ماشاء اللہ معاف بھی ہو جائے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور 1 لاکھ روپے کا تم ہار دو تو 20,000 روپے جیت نہیں سکتے. 1 لاکھ روپے کا ہار دو تو 20,000 جیت نہیں سکتے، ایک دم جیت سکتے. تو موقع تلاش ہو. بڑھاپے میں جا کر بولتے ہیں، مرد کے وقت بولتے ہیں جا کر کے کہ معاف کر دو نا، معاف کر دو نا. کہاں سے کہ وہ معاف کر بھی دی تو اللہ معاف نہیں کرتا. مرد وقت تو مطلب یہ کہ فرعون بھی ایمان لایا تھا. بلکہ جانتے ہیں ایک نیا نقطہ بول دو، میدان محشر میں کوئی کافر نہیں رہے گا. یہ دیکھیے واقعی یہ سائنسی دماغ ہے. میدان محشر میں کوئی کافر نہیں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب موت آتی ہے تو موت کے وقت جب فرشتے کو دیکھتے ہیں تو اس وقت سب کی زبان پر حقانیت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ایک اللہ ہے، موت برحق ہے، مرنے کے بعد جینا ہے. یعنی سب پر ایمان آٹومیٹک آ جاتا ہے، یقین آٹومیٹک آ جاتا ہے. تو جس وقت مرتے ہیں نا سب ایمان لے آتے ہیں، اگرچہ وہ ایمان معتبر نہیں، وہ ایمان کے ساتھ سمجھو جا رہے ہیں. اسی لیے کہا گیا دنیا میں جو تو نے کیا ہے اس کا حساب ہوگا، وہاں کر کہاں رہے گا، تو مر رہے ہیں. تو وہ اس کا وقت کا لحاظ نہیں ہے. دھیان دیے، یہ نقطہ ہے. کہنا یہ ہے کہ آپ نکاح کرو، جو آپس میں شوہر اور بیوی اگر رضامند ہیں اور پھر معاف کرنا چاہتے ہیں تو بالکل اللہ پاک فرماتا ہے لا جناح علیکم. وہاں پر اگر معاف آپس میں رضا کی بنیاد پر، رضامندی کی بنیاد پر کر دے رہے ہیں فریضہ متعین مہر کو، کوئی حرج نہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، کیونکہ بے شک اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. وہ جان رہا ہے کہ دونوں کا دل صاف ستھرا ہے، گزارنا چاہتے ہیں. یہ 20,000 آڑے نہیں ہے، لاکھ روپے آڑے نہیں ہے، گزارنا چاہتے ہیں، غم میں بھی شریک ہیں، خوشی میں بھی شریک ہونے کا وعدہ کر رہے ہیں. یہ کر رہے ہیں نہیں کہ نہیں وہ دے دیے تو وہ لا دیے تو اچھا ہے. اچھا تمہارے لیے جو ہے نا انگوٹھی ہے چھوٹا ہے نا، وہ مہر کے پیسے ملا کر کے ذرا ہار بنا لیتے ہیں. یہ سب یہ ساری چیز ٹھیک ہے اپنی مطلب رضا کی بنیاد پر اگر تمنا رضا خوشنودی اگر ہے تو الحمدللہ اللہ جانتا ہے. جاننے سے مراد یہی ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹک رہا ہے، جو تمہارے اندر ہے کہ کبھی کبھی کچھ لڑکا آج کل کی لڑکیاں تو اتنا پڑھ لی ہے نا تو کیا کہنا، دنیا میں بولتے ہیں ہاں بالکل میں تمہارے ساتھ ہوں، ذرا سی دیکھے ایک دم بالکل کمی بیشی جسمانی طور پر مالی طور پر تو ہو گیا. وہ دیوس ہے وہ لڑکی جو اپنے شوہر کی کمزوری کو اپنے ماں باپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ بھی وہ کمزوری جو نفسانیت سے تعلق رکھے، دین سے تعلق رکھے. یہ ٹھیک ہے کہ فجر کی نماز کے لیے ہمیں روکتے ہیں، ماں باپ کو شکایت کر سکتے ہیں. درود سلام پڑھنے کے لیے روکتے ہیں، فاتحہ نظر نیاز کے لیے روکتے ہیں، اس میں آپ شکایت کر سکتے ہیں. یعنی نیک کام کے لیے اگر روکے تو شکایت کر سکتے ہیں، لیکن نفسانیت کے لیے اگر روکے تو شکایت نہ کرنا، اس کو
مطلب ڈیل کرنا، اس کو کوشش کرنا کہ اب کیسے اس کا سولوشن. اور ہراسمنٹ وغیرہ کا جو مسئلہ ہے توجہ دیجیے گا، اس میں بھی دھیان رکھیے. اگر جہیز وغیرہ کی بنیاد پر، چونکہ یہ دین سے تعلق رکھتا ہے، یہ بھی اگر اس بنیاد پر کہیں ٹارچر کیا جائے تو اے بہن کبھی بھی صبر مت کرو، بنیادی طور پر ماں باپ کو اطلاع دو اور کہو شوہر کو میں نے جو اطلاع دی ہے صرف اس لیے تاکہ ہمارے رشتے میں دنیاوی باتیں اتنی دخل نہ ہو جائے کہ دین سے ہم دور ہو جائیں. آپ جو کر رہے تھے وہ دین سے الگ کر رہے تھے، دنیا کی طرف مگن تھے. اس لیے ہم نے یہ کہی ہے اگر ہم کو شریعت ٹوکتی ہے، روکتی ہے، معاوضہ کرتی ہے تو ہم شریعت پر قربان ہونے کو تیار ہیں. اس نیت کے ساتھ آپ کرو. ہوتا کیا ہے 4 سال 5 سال تک ایک دم بالکل سہتے رہتے، روتے رہتے، اور جب بالکل پھٹتا ہے، ایک دم بالکل بڑے ڈیک کی طرف پھٹتا ہے، پھر جا کر کے شروع کر دیتے ہیں. آپ بولتے کہ نہیں بتائی، اب بتانا شروع کر رہی ہے. ادھر دونوں بھی اب ہو رہے ہیں، اب گئے ڈوریٹ میں تو اب لڑائی کرتے رہو، یہ سب کرتے رہے. بنیاد اگر دیکھو آپ کہ یہ لڑکا جو ہے کو جہیز کا یہ ہے، اس کا بیک گراؤنڈ برباد ہے، ماں باپ نے بھی ٹھکرا دیے ہیں اس طرح سے ان کے کلچر بن کے خصلت کی بنیاد پر، تو کوشش ہو پہلے کہ اگر آپ سے اصلاح ہو سکے تو کرو، نہیں اصلاح دیکھو تو فوراً ماں باپ کو کہو، بڑوں کو کہو. یہ سولوشن قرآن میں بتایا گیا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں سیکنڈ پیج میں انشاءاللہ میں بتاؤں گا. یہ سولوشن بتایا گیا ہے کہ اگر ایسا ہو دونوں کے درمیان انبن ہو جائے تو بڑے بڑے لوگوں کو یہ بات کی اطلاع ملنی چاہیے تاکہ وہ سولوشن ڈھونڈیں. کہیں چھوٹی سی چنگاری آگ کا شعلہ نہ بن جائے. یہ ہے پھر آپ ہی کو اور دونوں کو پوری زندگی تباہی کے دانے. ان اللہ کان عالما حکیما، بے شک اللہ علم والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یہ جو بول رہا ہے اس میں حکمت بھی ہے اور خدا جانتا بھی ہے کہ یہ میرے بولنے میں تمہارا کتنا بھلا ہے. دعا ہے پروردگار عالم آپ سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی کامل توفیق نصیب فرمائے، مغربیت سے ہماری بہنوں اور بیٹوں کو محفوظ اور معمون فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، آرزوؤں کی تکمیل فرمائے، خواہشات کو مکمل کرے، اذان اور ارادے میں پختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.